اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہل ینظرون الا الساعۃ، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس چیز کا، الساعۃ قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ یہ کہ ان پر آ جائے اچانک، فقد جاء اشراطھا تو اس کی علامات آ چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات والا شان، چونکہ آپ آخری نبی ہیں تو قیامت کا ذکر تو آدم علیہ السلام سے ہو رہا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اس حوالے سے آپ کی بعثت مبارکہ بھی علامات اشراط میں سے ہے، یعنی گویا کہ قرب قیامت کی طرف انسانوں کا سفر جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اسی طرح زمانہ رسالت میں شق قمر یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو کچھ علامات کبریٰ اور کچھ علامات صغریٰ جن کا اظہار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ نشانیاں بتائیں، ان علامات میں سے بہت ساری علامات اس وقت ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جو کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ بالکل اپنے قربت کی طرف آگے یہ سفر جو ہے یہ طے ہو رہا ہے۔ تو یہ اچانک آ جائے گی، فقط جاء اشراطھا اس کی شرطیں آ چکی ہیں، فأنیٰ لہم اذا جاءتہم ذکراہم، پھر جب وہ آئے گی تو ہوگا کیا، فأنیٰ لہم تو کہاں ہوگا ان کے لیے، اور کہاں ہوگا ان کے لیے اس کا سمجھنا، یعنی جو قیامت ہے جب آ جائے گی تو پھر اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی کسی بات کو وہ اس وقت سمجھ سکیں گے۔ اس لیے فرمایا فَعْلَمْ، بس تم ایک بات کو جان لو، کیا بات ہے، اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایک بات کو بس جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی ہماری آج کی گفتگو بھی تھی کہ جو بندہ اس بات کو جان گیا بس اس کے لیے پھر قیامت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جاننا کب ہے، ابھی اور ابھی، کیونکہ اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ اس بات کو جان گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں، تو گویا کہ اس کے لیے یہ قیامت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آج ہم نے روایات بھی اس موضوع پہ سن لی کہ جو اس بات کو جان گیا، جو علم کے تقاضوں کے مطابق لا الہ الا اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اور راز ہی یہی ہے اصل کائنات کا، تمام تعلیمات کا خلاصہ جب آپ جتنا پڑھتے جائیں آخر میں نچوڑ کیا نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ایسے تو ہم نہیں دعا مانگتے ہیں اللہ موت کے لمحات میں کلمہ پاک نصیب کرنا، بھی ایک جملے پہ ساری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ اگر پورے اسلام کو بند کیا جائے تو یہ سارا کا سارا اسی جملے میں لا الہ الا اللہ، اور کھولا جائے تو یہ ساری تعلیمات اسی کے اندر آتی چلی جاتی ہیں، نفی اور اثبات۔ نفی کا کیا مطلب ہے، وہی زنجیریں توڑنا جو ہم نے اپنے دلوں پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے قدموں کے اندر جو زنجیریں ہیں ان کو توڑتے چلے جائیں گے، اور منزل کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے میرے پیارے محبوب اپنے خاص بندوں کے لیے بخشش مانگی ہے، کیونکہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کا کوئی گناہ نہیں ہوتا
تو یہاں پر جو علماء نے اس کی تعبیرات کی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ جملہ کسی نبی کے لیے ارشاد فرماتا ہے تو اس سے مراد یا تو ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے یا انبیاء کے خاص بندے ہوتے ہیں، یعنی اے میرے پیارے محبوب اپنے خاص بندوں کے لیے بالخصوص اور تمام مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کریں، بخشش مانگیں۔ اچھا، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے اس بات کو، کس بات کو؟ متقلبکم ومثواکم، دن کو تمہارا پھرنا بھی وہ جانتا ہے، اور ومثواکم، اور رات کو تمہارا آرام لینا وہ بھی جانتا ہے۔ یعنی صبح جب تم اٹھتے ہو اور جتنے بھی مشغولات ہیں معاشیات کے حوالے سے یا معاملات کے حوالے سے، وہ سارے جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ومثواکم، اور رات کو جو تم آرام کرتے ہو تو اس وقت کے احوال بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی تمہارے دن کی کیفیات کو بھی اور رات کی کیفیات کو بھی وہ جانتا ہے۔ بس یہی وہ احساس ہے جو اصل مقصد ہے اس زندگی کا، کہ ہر موقع پہ یہ احساس طبیعت پہ طاری ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے جانتا ہے، اور یہ قربت کا احساس محسوس ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے جانتا ہے۔ جیسے ہم بیٹھے ہیں تو اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی مسجد سے باہر نکلیں گے تو اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کمرے پہ جا کے لیٹیں گے تو اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، دکان پہ جائیں گے تو اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہی احساس کہ بس تو ہی تو کا احساس، یہ ہے انسان کی اصل منزل، تو ہی تو، لا الہ الا انت، تو ہی تو، بس اسی منزل تک ہم نے پہنچنا ہے، تمام زنجیریں توڑ کے، دنیا سے بے نیاز ہو کے۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مقام پہ یہی بات فرماتے ہیں کہ جب انسان کی منزل اللہ کی ذات ہوتی ہے تو دائیں بائیں کے شور سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے، آپ کو کیا اس سے، یعنی آپ کو کیا ہے، آپ تو جا رہے ہیں اللہ کی طرف۔ تو اب راستے میں کھڑے ہو جائیں کہ اچھا مجھے فلاں یہ کہتا ہے، فلاں وہ کہتا ہے، بھی آپ کو سروکار ہی نہیں ہے۔ دائیں بائیں کا شور آپ کی طبیعت کو اپنی منزل کی طرف جانے سے نہ روکے۔ آپ کی منزل اور میری منزل کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ بس جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ اپنی مستی میں رہتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کون کیا کر رہا ہے، اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور وہ آگے اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ جانتا ہے تمہارے پھرنے کو، جو دن کا پھرنا ہے، رات کا آرام ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، مسلمان یہ کہتے ہیں لولا نزلت سورۃ، یہ آیت جو ہے جہاد کے حوالے سے ہے، کمال کا جذبہ تھا صحابہ کرام کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ آمنو کما آمن الناس۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ کچھ چیزیں میں ترتیب دے رہا ہوں، رمضان المقدس میں اس عنوان پہ بات کریں گے کہ ایمان کا جو لیول ہے، جو فرمایا گیا کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، پھر جا کے ہمیں کامیابی ہونی ہے۔ کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر اللہ کیوں فرماتا؟ اس کا مطلب ہے اثر نو ہمیں کچھ ریورس گیئر لگا کر یا اپنے مقام پہ ٹھہر کر آگے چلنے سے پہلے اپنا ایمانی لیول وہ بنانا ہوگا جو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اب یہ والی آیت کمال کی ہے، ایمان والے کہتے تھے لولا نزلت سورۃ، سورت کیوں نہیں اتاری گئی؟ ہر صورتیں تو اترتی ہیں، کس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے صحابہ کرام؟ اصل میں یہ کہتے تھے کہ اللہ جہاد کا حکم کیوں نہیں نازل کر رہا، یعنی یہ جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم کیوں نہیں نازل کر رہا؟ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی جانیں پیش کرنا چاہتے ہیں اسلام کے لیے، کیونکہ اللہ نے
کچھ لمحوں کے لیے روکا ہوا تھا نا، جہاد جو عملی جہاد ہے اس سے روکا ہوا تھا. سورہ توبہ کے اندر پھر اس کی باقاعدہ طور پر اجازت شروع ہوئی. اس سے پہلے صبر کا حکم تھا، حوصلے کا حکم تھا، سہ جانے کا حکم تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا، پھر غزوہ بدر ہوا. تو اس حوالے سے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کرتا جہاد کے والے، کیوں نہیں نازل کرتا جہاد کے والے سے. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ جب کوئی پختہ صورت اتاری گئی. پختہ صورت سے کیا مراد ہے؟ اس میں لفظ ہے محکمہ، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، ظاہر، نص، مفسر، محکم. یعنی بعض احکام شریعت کے ایسے ہوتے جو کہ جن کے اندر خفا ہوتا، واضح بات نہ ہوتی. اور محکم اس آیت کو کہا جاتا ہے، اس حکم کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی تعویل کی گنجائش موجود نہ ہو، ٹو دی پوائنٹ بات ہو، بس یہ کرنا ہے. یعنی بعض حکم تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ بھئی اس میں آپ استدلال کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے، ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں اس سے یہ مراد ہے. کچھ آیات قرآن کی ایسی بھی ہیں، کچھ متشابہ ہیں، کچھ جن کے اندر خفا ہے، کچھ مشکل ہیں، کچھ مجمل ہیں. ان کی تفصیل پھر کئی اور مقام، جیسے ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا جاؤں بات سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. اچھا قرآن میں تو یہ حکم ہے اپنے سروں کا مسح کرو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے. تو اب یہ آیت کیا تھی؟ مجمل تھی، واضح حکم نہیں تھا کتنا کرنا ہے. دیکھیں چہرے کے بارے میں مقدار ہے، چہرے کی اپنی ایک تعریف ہے. ہاتھوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ اپنے ہاتھ دھو کہاں تک؟ مرافق تک، باقاعدہ اس کی حد بندی کر دی. کعبین کا ذکر کر دیا، قدموں کے حوالے سے باقاعدہ اس کی لمیٹیشن بیان کر دی. مگر سر کے بارے میں اللہ نے واضح بات نہیں کی. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. اب سر کا اطلاق تو پورے سر پہ ہوتا ہے. اس کا مطلب اتنا کر لیں کیا سر کا مسح ہوگا، اتنا کر لیں کیا سر کا مسح ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کر دی کہ وہ کم از کم مقدار ہے چوتھائی سر کا مسح. اور اس میں بھی، اس حدیث میں بھی آگے پھر مختلف قسم کی باتیں. امام شافعی فرماتے ہیں اتنا بھی کر لو تو مسح ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ آپ اپنی رائے قائم کر سکتے. مگر جو آیات محکمہ ہوتی ہیں ان میں کوئی انسان اپنی رائے پیش نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا جب کوئی پختہ صورت اتاری گئی وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا حکم دیا. قتال سے مراد جو باقاعدہ جہاد، عملی جہاد، مقاتلہ. اچھا جب یہ بات نازل ہوئی قتال والی، تو اب اللہ تعالیٰ ایک رویہ بیان فرما رہا ہے. جیسے ہم بھی جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک جملہ میں سن رہا تھا، آپ فرماتے تھے پتہ ادو لگ سی جدو موت آئی پھر پتہ چلے گا کیا واقعتاً آپ غلامی رسول میں موت کو قبول کرنے کا صرف نعرہ ہی ہے کہ آپ عملی طور پر بھی اس کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر چکے ہیں. تو صرف دعویٰ کرنا تو کافی نہیں نہ ہوتا. میں اور آپ دعویٰ کرتے رہے اسلام کے لیے جان بھی قربان ہے، اسلام کے لیے مال بھی قربان ہے، اسلام کے لیے میرا وجود بھی قربان ہے، لیکن صبح و شام کام وہ کریں جو اسلام کے خلاف ہوں. تو پھر کیا جان اور کیا مال؟ مال اپنا ان جگہوں پہ لگائیں جو اسلام کے خلاف ہے. حالانکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کا سادہ سا مطلب یہی ہے نا کہ میرا بدن، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ اللہ کی ذات کے لیے ہے. تو دعویٰ تو ہم یہ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک مزاج یہ بیان کیا کہ جو لوگ پہلے اس بات کی طلب کر رہے تھے کہ اللہ جہاد کا حکم کی، اس میں کچھ منافق بھی تھے، صحابہ تو تھے ہی تھے. تو فرمایا رأیت الذین فی قلوبہم مرض، اے میرے پیارے محبوب جب آپ ان کو کہیں گے نا چلو بھی اب تلواریں اٹھاؤ اور جہاد کرو، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی. وہ کیا دیکھیں گے؟ ینظرون الیک
وہ اے محبوب آپ کی طرف دیکھیں گے ناظر المغشی، ایسے دیکھیں گے کہ جیسے ان پر کوئی غشی طاری ہو گئی ہے، علیہ من الموت، موت آ گئی ان کے اوپر۔ یعنی آج بھی ہم ایک بندہ بعض دفعہ بڑی بات کر رہا ہوتا ہے، اس نے ایسے کر دیا، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، جب اس کو بندہ یہ کہتے چلو یہ کام تم کر لو، اس وقت موت آ جاتی بھی۔ اگر وہ نہیں کر سکتا، آپ بات جو کر رہے ہیں، تنقید جو کر رہے ہیں، اس کو کام ایسے نہیں، ایسے کر لینا چاہیے، ایسے کر لینا چاہیے، اور جب بندہ کہتا ہے یار اگر وہ نہیں کر سکتا تو تم کر لو، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ غشی طاری ہو جاتی ہے، اچھا اب میں یہ کام کروں گا۔ تو بالکل اسی طرح ایک مزاج ہمارے ہاں جو انسانوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ذمہ داری جب نہیں ہوتی تو گفتگو کا لہجہ اور ہوتا ہے، اور جب ذمہ داری آ جائے تو اس وقت کنی کترانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ینظرون الیک ناظر المغشی، کہ اے محبوب وہ تمہاری طرف دیکھیں گے، ان کا دیکھنا ایسے ہوگا کہ جیسے ان پر موت چھائی ہوئی ہے، علیہ من الموت۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، بہتر تھا ان کے حق میں کہ وہ فرما برداری کرتے، بہتر تھا ان کے حق میں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے، وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، اور اچھی بات کہتے، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، اور جب حکم آ چکا، کس بات کا حکم آ چکا؟ جہاد کا حکم آ چکا، فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ، اگر اللہ سے وہ سچے رہتے، یعنی جو بات انہوں نے پہلے کی، اگر اللہ کی ذات کے ساتھ وہ سارے کے سارے لوگ ایمان کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کر کے اپنے قول میں سچے رہتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اے محبوب یہ ان کے لیے بہتر ہوتا کہ اگر اپنے بات پر، اپنی گفتگو پر وہ سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعویٰ وہ بندہ کرے جو اس کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس لیے وہ بندہ دعویٰ کرے۔ دعویٰ بندہ بڑا کر بیٹھے، کام وہ نہ ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جتنی آپ کی اور میری گنجائش ہے، اگر گنجائش ہے اور پھر بندہ کام نہ کرے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو لہذا کوشش یہی ہونی چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ مجاہدہ فرمایا ہے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے انفرادی سے اجتماعی زندگی تک اس کی پوری زندگی مجاہدے کے اوپر جو ہے وہ مرتب ہو، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آگے راستے آسان بنا دیتا ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کیا تمہارے یہ انداز نظر آ رہے ہیں؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تمہیں حکومت مل جائے، یعنی یہ لوگ جو محض دعوے کرتے ہیں یا ان کے ظاہری انداز ہی منفی ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے نظام کی سربلندی نہیں ہوتی، وہ اپنی سربلندی چاہتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی سربلندی کے لیے دین کا سہارا لیتے ہیں، اسلام کا سہارا لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک نظام ہے، اس کے اندر یہی چل رہا ہے کہ اپنی سربلندی کے لیے سہارا دین کو لیا ہے، کیونکہ دین ایک ایسا سہارا ہے جس سے عام انسان شکنجے میں آ جاتا ہے۔ وہ تو چونکہ دیکھتا ہے نا کہ مذہب کی بات پر بنیاد ہو رہی، تو وہ بیچارہ شکنجے میں آ جاتا ہے۔ اس کا سہارا لے کر ایک انسان اپنے آپ کو برتر بنا لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد کرتا کیا ہے، اللہ اس کا مزاج یہ بیان فرما رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہوا بہت سارے معاملات میں، لوگوں نے دین کا سہارا لیا، جب ان کے پاس حکومتیں آئیں تو انہوں نے کیا کیا، دین کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیں۔ یعنی پہلے سہارا دین کا لیتے رہے، اور جب ان کے پاس نظام آیا تو انہوں نے کیا کیا، دین کی بنیادی تعلیمات پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا، فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے، منافقوں کی علامت ہوتی ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اور یہ جو عَصَيْتُمْ کا جملہ ہے یہ بھی ایک اشارہ کرتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک اشارہ ہے کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں ان کی طبیعت سے پہلے ہی کچھ ایسے لچھن نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں۔ یعنی جو بندہ، فرض کریں ایک بندہ اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے
تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہوگا نا کہ اس کی اپنی نشست و برخاست روزمرہ زندگی کے معاملات تو اسلام کے مطابق ہونے چاہیے نا۔ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ اسلام کا نام لے رہا ہے مگر اس کا کوئی کام جو خاص طور پہ بنیادی تعلیمات ہیں وہ ہی اسلام کے مطابق نہیں ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چل کر اس کے اوپر کام کرے؟ کیونکہ اسلام تو کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو یہ فرمایا حل فحل عصیتم، یہ اس کے اندر ایک اشارہ ہے اس جملے کے اندر۔ ان تولیتم، اگر تمہارے پاس حکومت، تم والی بن جاؤ تو ہوگا کیا؟ ان تفسدوا فی الارض، جب اگر تمہیں حکومت ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ۔ کیسا فساد؟ رشوت لے کر ظلم کرو گے، زیادتیاں کرو گے، ایک دوسرے کو لڑواؤ گے، یہ اصل فساد ہوتا ہے، آپس میں لڑوانا۔ تو آج کل یہی تو ہو رہا ہے، جس کو حکومت ملتی ہے وہ آپس میں لڑائیاں شروع کروا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کتنی لڑائیاں گھروں کے اندر ہو رہی ہیں، علاقوں کے اندر ہو رہی ہیں۔ اسلام تو ایسی سیاست یا ایسی حکومت نہیں نہ سکھاتا۔ اسلام کی حکومت کا سب سے بنیادی منشور ہی یہی ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، کوئی بھائی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کوئی زیادتی نہیں کرتا، زیادتیوں کی روک تھام ہوتی ہے، آپس میں نفرتیں نہیں پھیلائی جاتی۔ اسلامی حکومت میں وہاں پر آپس میں محبت پھیلائی جاتی ہے، پیار دیا جاتا ہے، تمام حقوق جو انسانوں کے ہیں ان کو فرائض کی سطح پہ لے جا کر فرض نبھانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اور حقوق میں برابری کا نعرہ نہیں لگایا جاتا، فرائض کے پورا کرنے کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ فرائض جو ہیں یہ پورے کرنے ہیں۔ اچھا، فرمایا ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ تم زمین میں فساد کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتے کاٹ دو گے، اپنے رشتے کاٹ دو گے۔ کیا مطلب؟ ایک تو اس کا یہ معنی ہے ارحامکم کہ جب منافق بندے کو عروج ملتا ہے تو وہ قطع رحمی کرتا ہے، وہ رشتہ داروں کو بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر منافقت ہے، وہ بس اپنی شوخی میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، وہ رشتہ داروں کو جو صلہ رحمی کے بنیادی تقاضے ہیں وہ ختم کر دیتا ہے۔ اب صلہ رحمی کے بنیادی تقاضے جو شریعت کے ضابطوں کے مطابق ہوں، یہ چیزیں یہاں پر ضروری ہیں۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَ، ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ وہ اپنے جو رحمی رشتے ہیں ان کے ساتھ قطع کرتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ جو تمہارے معاشروں میں جو صلہ رحمی کے تقاضے ہیں وہ ان کے اندر دراڑیں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ اس کا ایک معنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں یعنی جن کو کوئی حکومت ملے اور وہ زمین میں فساد پیدا کریں، قطع رحمی کریں، فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، اللہ نے انہیں حق سے بہرا کر دیا، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں، اس حوالے سے کہ ان کو حقیقت جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتی، حقیقت سے وہ بے خبر ہو جاتے ہیں، راہ حق نہیں دیکھ پاتے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بات سمجھ لیں، انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں جب انسان اپنی غلطی، اپنی کوتاہی، اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور اپنی غلطی، اپنی گمراہی اور اپنے گناہ پر دلیل دینا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ دیکھیں، توبہ تو وہی کرے گا نا جو گناہ کو گناہ سمجھے گا، جو سمجھے گا یار یہ مقام مجھ سے غلط ہوا ہے، یہ میں نے زیادتی کی ہے، یہ میں نے ظلم کیا ہے، یہ مجھے نہیں کرنا، جو اس پر دلائل دے اور ناجائز کو جائز بنانے کی کوشش میں لگا ہو، اس کو توبہ کیسے ملے؟ جیسے اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ہمارے ہاں عموماً معاشرتی اپنی علاقے کی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ جی میری بہنوں نے مجھ سے حصہ نہیں مانگا، فلاں نہیں کیا۔ بھئی نہیں مانگا تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ ان کو ان کا حصہ دو؟ اور آپ اس کو دلائل کی روشنی میں حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاشرتی دباؤ ہے، آپ اس کو بھی تو سمجھیں نا، کچھ چیزیں معاشرتی دباؤ میں آتی ہیں کہ وہ بیچاری بہنیں وہ اس بنیاد پر
نہیں آگے بڑھتی کہ کیا ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے، فلانا کیا کہے گا، فلانا، وہ بیچاری اس طرح چپ ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی کے فرائض میں یہ شامل نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ راہ حق سے کیا کرتا ہے، وہ ویسے ہی اندھی کر دیتا ہے۔ توبہ کی توفیق اس سے ملتی ہے جو گناہ کو گناہ سمجھے، زیادتی کو زیادتی سمجھے، خرابی کو خرابی سمجھے۔ جو خرابی کو، گناہ کو، زیادتی کو زیادتی نہیں سمجھتا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ عاجزی، انکساری اور اس حیثیت کے ساتھ جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی نرم کرتا ہے، اور جب دل نرم ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف آگے راستہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا نور اپنے سینوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔